یہ ہمارے عہدے، یہ جتنے بھی بہاریں ہیں سب حضور کا صدقہ ہے۔ ایک مرتبہ سب مل کے پڑھتے ہیں، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ جو بندہ بے قرار اپنی سانسیں محمد کے حوالے کر دے، جو بندہ اپنی سانسیں محمد کے حوالے کر دے، پھر اسے محمد مرنے نہیں دیا کرتے۔ حضور میری تو ساری بہار آپ میں سے بے ہے۔ واہ! ہائے ہائے ہائے! واہ واہ! کیا کہنے ہیں، بہت خوب بہت خوب۔ میں بے قرار یا رسول اللہ، واہ واہ! میں بے قرار، میں بے قرار میرا ہوں یا رسول اللہ، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ حضور میری تو ساری۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑی خوبصورت انداز میں جو ہے وہ اشتیاق بھائی آپ نے ایک ایسا سما باندھ دیا ہے، اور یقیناً صدائے حسان کا پلیٹ فارم ایسے سنخانوں کے لیے بڑا مشکور و ممنون ہے جو کیفیات سے بھرپور حاضری ہمارے سیٹ پر آ کے پیش کرتے ہیں۔ اشتیاق بھائی آپ کا نام ان ناموں میں آ گیا ہے، کیونکہ ہم الحمدللہ آ رہے ہیں۔ استاد محترم سرور گل مدنی صاحب، میں استاد جی آپ کو خیرات پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایسے سنخانوں کو لا کر یہاں بٹھایا ہے کہ جو پڑھ بھی رہے ہیں، اور الحمدللہ لوگوں کی سماعتوں کے لیے آپ جو ہے وہ طہارت بھرے الفاظ جو پیش کر رہے ہیں، اس کے لیے ہم آپ کے مشکور و ممنون ہیں۔ پڑھتے ہیں حضرت صاحب کی طرف۔ حضرت صاحب، میں سب سے پہلے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، شکریہ۔ اور یقیناً آپ سے ہمارا جو پیار ہے، اور آپ جو ہم سے پیار کرتے ہیں، فقط اہل بیت کی محبت کی وجہ سے کرتے ہیں، اور ہمارا دنیا میں شاید کسی اور سے کوئی تعارف نہیں، کوئی اور پیار کی وجہ نہیں، وجہ صرف ایک ہی ہے۔ الحمدللہ ہماری بھی رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے، جو آپ کی رگوں میں بھی خون دوڑ رہا ہے، وہ مودت اہل بیت والا الحمدللہ خون دوڑ رہا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو سلام نیاز پیش کرتا ہوں، اور آپ کا بہت مشکور و ممنون ہوں۔ میں یہ چاہوں گا کہ آج جو دن ہے مولا علی مرتضیٰ کی جو شہادت کا، اور ایاز بھائی آج میں ایک دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا کے اوپر، سب پہلے میں اس چیز کو لازمی لوں گا، آپ سے پیغام بھی میں نے لینا ہے، اور استاد جی آپ نے 25 منٹ کا کہا تھا، تو اس کو آپ 30 منٹ بے شک پہلے سیشن کو کر لیجئے گا، کیونکہ حضرت صاحب سے میں نے بہت لازمی قسم کی گفتگو اس لیے کرنی ہے کہ صدائے حسان کے پلیٹ فارم سے ایاز بھائی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ حضرت صاحب، اور عادل بھائی میں ایک بات یہ شامل کرنا چاہوں گا کہ ہمیں بھی بہت شدت سے انتظار تھا علامہ صاححب کے آنے کا، اور الحمدللہ وہ دن آ گیا کہ جب حضرت علامہ مولانا غلام مصطفیٰ سعیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو عادل بھائی ہم بھی یہی چاہیں گے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ علامہ صاحب سے گفتگو سنی جائے۔ گفتگو کرنے کے لیے ایاز بھی میرے پاس باتیں بہت ساری ہیں حضرت صاحب، لیکن آج میرا دل بڑا دکھا۔ اصل میں آپ کو پتہ ہے، نہ سر پہ ٹوپی ہو، اور نہ جو اس بندے کو علم ہو، اور وہ آتے ساتھ ہی ایسی باتیں شروع کر دے۔ میں نے ایک بات آج سنی جی، پہلا رحمت کا عشرہ ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، تیسرا دوزخ سے نجات کا ہے۔ تو کیا دوزخ سے نجات والے عشرے میں رحمت نہیں ملے گی؟ مغفرت کے عشرے میں آپ کو کیا دوزخ سے نجات نہیں ملے گی؟ یا رحمت والے عشرے میں مغفرت نہیں ملے گی؟ یہ آپ لوگوں نے کیا ڈرامہ لگایا ہوا ہے؟ یہ جو اس طرح کی کوئی باتیں ہو رہی تھیں، اور میرا دل پھٹے جا رہا تھا، حالانکہ اس چیز کا تعلق حضور کے حدیث کے ساتھ ہے، اور یقیناً آپ ہماری رہنمائی بھی کریں گے۔ تو میں چاہوں گا آغاز میں آپ اس بات کا جواب دیں، پھر مولا کائنات کے حوالے سے آپ کو جو ہے انشاءاللہ میں آپ سے انشاءاللہ سوال لوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں بہار نعت کا تمام اراکین کا، بالخصوص سنوبر بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے انتہائی خوبصورت ان لمحات کے اندر مجھے ناچیز اور گناہ گار کو آنے کی دعوت دی ہے۔ اللہ رب العزت اس پلیٹ فارم کو تعصب قیامت آباد و شاد رکھیں۔ جہاں تک تعلق ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں سوال کا اور گفتگو ہوئی، جس نے بھی کہی ہے بہت لغو بات کی ہے،
سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ بارک وسلم کا فرمان ذیشان ہے. آقا کریم علیہ السلام کی ایک لمبی حدیث رمضان المبارک کے تعارف میں آ رہی ہے، جس کے بالکل آخر میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اولہ رحمت و اوسطہ مغفرت و آخرہ عتق من النار. فرمایا رمضان المبارک کا پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمتوں سے بھرا ہوا ہے، دوسرا عشرہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت جاری کرنے کا سما ہے، اور تیسرا عشرہ جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے. سبحان اللہ. اب آپ غور کریں کہ جس نے کہا کہ کیا رحمت والے عشرے میں مغفرت نہیں ہے اور مغفرت والے میں دوزخ سے آزادی نہیں ہے، یہ اس کی اپنی ایک سوچ ہے. میرے کریم لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو رب نے وہ جوامع الکلم عطا فرمائے ہیں کہ ایک جملے میں سرکار پورے سمندر سمیٹ دیتے ہیں. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے. بسم اللہ. اب غور کریں، اب جو بندہ ایف اے ہے تو میٹرک اس کے اندر ہے نا، بالکل ہے. تو جو بی اے ہے ایف اے اس کے اندر موجود ہے، تو جو ایم اے ہوگا باقی ساری ڈگریاں اس کے اندر موجود ہوں گی. تو جو رحمت والا مہینہ ہے مغفرت اس میں موجود ہے، بالکل ایسی. واہ واہ. اور مغفرت والا جو عشرہ ہے اس میں عتق من النار بھی موجود ہے. یہ رب کی رحمت پہ ہے، وہ پہلے عشرے میں کسی کو جہنم سے آزادی دلاتا ہے. وہ مالک ہے، وہ کس کی ادا کب اس کو پسند آتی ہے، کون سا روزہ پسند آتا ہے، کون سی اس کی ادا پسند آتی ہے بندے کی کہ مالک اس کو بخش دیتا ہے. یہ تو بہانے ہیں سارے بخشش کے. اور میں عرض کروں ایک جملہ کہہ کے پھر میں آپ کی بات سنتا ہوں کہ دیکھیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا پہلا عشرہ رحمت کا ہے. 11 مہینے ہم گناہ کرتے رہتے ہیں، 11 مہینے. بالکل میں اسی بات کی طرف آ رہا تھا. سبحان 11 مہینے گناہوں میں ہم مبتلا رہتے ہیں. سرکار نے اس مہینے کے آغاز میں اللہ کی رحمت لوگوں کو بتائی ہے کہ کہیں گناہگار اللہ کے عذاب سے ڈر کر اس سے کہیں معافی مانگنا ہی نہ چھوڑ دے. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ڈرنا نہیں ہے، توجہ اللہ کی رحمت پہ رکھنی ہے، کیونکہ پورا عشرہ 10 دن رب کے جو ہیں رب نے عطا کیے ہیں وہ اللہ کی رحمت کے ہیں، اور اس کی رحمت بازو پھیلائے ہوئی ہے. کب میرا گناہگار بندہ پلٹتا ہے کہ میں اس کو معاف کر دوں. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت صاحب ماشاءاللہ میں بھی اسی طرف جب یہ بات ہوئی سوشل میڈیا کے اوپر تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب دیکھیں رمضان المکرم کا آغاز ہوا تو بندے نے رحمتوں کو لوٹا، اور میرے کریم آقا نے دوسرے عشرے کو اس لیے مغفرت کا کہا ہوگا کہ بھئی اب آپ نے نماز چھوڑ کے جانا نہیں ہے، مغفرت ابھی باقی ہے. اور جب بندہ مغفرت کو حاصل کر لیتا ہے تو پھر آخری عشرے میں آقا نے یہ سوچ کر یقیناً کہا ہوگا جہنم سے آزادی، کہ بھئی اب تم نے مغفرت بھی حاصل ضرور کر لی ہے لیکن جہنم سے جو آزادی ہے، کیونکہ دیکھیں ہر بندے نے اپنے گناہوں کا ازالہ ادا کر کے ہی جو ہے وہ جنت میں جانا ہے. تو جنت میں آقا نے اسی لیے آخر میں رکھا کہ پورے ماہ رمضان کو آپ نے اسی طرح اویل کرنا ہے جس طرح آپ نے رحمت کا عشرہ اویل کیا، جس طرح مغفرت کا کیا، اور جس طرح آپ نے جہنم کی آزادی کا بھی عشرہ ایسے ہی اویل کرنا ہے. ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ بھی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر افطاری کے وقت، ہر افطاری پر اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے یہ تحفہ نازل ہوتا ہے کہ 60,000 بندے جہنم سے آزاد کر دیے جاتے ہیں، ان کی بخشش کر دی جاتی ہر افطاری پہ. اور جب آخری افطاری آتی ہے تو اس وقت اللہ رب العزت جتنے پورے مہینے میں جن کو بخش ہوتا ہے ان کی تعداد کے برابر اللہ رب العزت جو ہے وہ انہیں معاف فرما دیتے ہیں. سبحان اللہ. حضرت صاحب میں چاہوں گا کہ آج کا جو دن ہے، جو دن گزرا ہے، یقیناً ایک ایسی ہستی سے منسوب ہے کہ جن کا ذکر آتا ہے تو آپ کی بھی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، جن کا نام نامی آ جاتا ہے یقیناً جو ہے آپ کی بھی رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ کچھ اس طرح سے الحمدللہ جو ہے وہ کیفیت پکڑتا ہے کہ یہ شخصیت ہی ایسی ہے کہ جس کے بارے میں لجپال کریم آقا نے خود اعلان فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو میں یہ چاہوں گا فضال مولا کائنات کے حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو آج کچھ ایسی بات سنائیں کہ آج سے پہلے ناظرین نے اس کو سماعت نہ کیا ہو. بسم اللہ حضرت صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں قرآن کی ایک آیت مقدسہ سے یہ بات آپ کو سناتا ہوں. یہ سورہ رعد ہے، اس کی آخری آیت مقدسہ ہے. ارشاد باری تعالی ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. اللہ رب العزت اپنی لاریب کلام میں فرماتے ہیں
کہ ایک وقت آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر جب آپ نے تبلیغ دین کا آغاز فرمایا تو کفار آپ کے دشمن بن گئے اور انہوں نے آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا. انہوں نے جواز کے طور پر کہا کہ رسالت آپ کے پاس کیوں آ گئی ہے؟ رسول تو کوئی ایسا ہونا چاہیے تھا جس کے پاس مال و دولت ہو، جو بڑے خاندان والا ہو. انہیں حضور کا خاندان کہاں نظر آتا تھا؟ تو یہ ان کے لمحات تھے ایسے کہ جو ان کے نظریات باطلہ تھے. تو اللہ رب العزت نے اس موقع پر جو بالکل آغاز والا موقع تھا اور ابتدا والا موقع تھا حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پر جب انگلی اٹھی نا تو اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہوں. یہ لوگ کفار جو ہیں وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ لوگ کافر جو ہیں یہ کہتے ہیں لست مرسلا، آپ رسول نہیں ہیں. تو قل محبوب آپ فرما دیں کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، تم کہتے ہو میں رسول نہیں ہوں، میں کہتا ہوں میں اللہ کا رسول ہوں. تو سنیے ہمارے اس درمیان جو گواہ ہے وہ اللہ گواہی کے طور پر کافی ہے. قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، اللہ ہمارے درمیان گواہی کے طور پر کافی. اب مجھے بتائیں کہ اللہ نے جب گواہی دے دی کہ یہ میرا رسول ہے، کسی اور گواہ کی تو ضرورت بنتی ہی نہیں ہے. لیکن رب نے ایک اور جملہ بھی آگے فرمایا ہے، فرمایا میں گواہی کے طور پر کافی ہوں وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور جسے کتاب کا علم دیا گیا ہے وہ بھی گواہی کے طور پر کافی ہے. اور وہ جسے کتاب کا علم دیا گیا اسے کائنات میں علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں. تو اب دیکھیں کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، کہ جب کافر جو ہیں وہ آپ کی رسالت پر اعتراض کریں تو سورہ یاسین کی ابتدائی آیات آپ دیکھیں، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. وہاں اللہ قسمیں کھا کے اپنے محبوب کی رسالت کی گواہیاں پیش کر رہا ہے، اور یہاں اس آیت میں فرمایا میں تو گواہی دے ہی رہا ہوں کیونکہ میں نے سچا رسول بنا کے بھیجا ہے. علی تو بھی کھڑا ہو جائے اس محفل کے اندر، اور جب یہ میرے محبوب سے گواہ مانگ رہے ہیں تو تو بھی گواہی دے دے کہ اے لوگو دیکھو میں نبی کا پہلا گواہ ہوں جو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ اللہ کے رسول ہے. پہلا گواہ. دیکھیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مومن ضرور ہیں، لیکن ہم مولا علی کو بھی پہلے ایمان والے ہونے سے انکار نہیں کرا سکتے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جب دلیل مانگی گئی تھی تو مولا علی کھڑے ہوئے تھے. سیدنا صدیق اکبر کا مقام وراء الورا ہے، لیکن جو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس آیت مقدسہ میں مقام ہے نا وہ یہی ہے کہ سرکار کی رسالت کی سب سے پہلے گواہی وہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے اس بری محفل میں عطا فرمائی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضرت صاحب بہت خوب. اور یقیناً جو ہے یہ تو بڑی منفرد قسم کی بات تھی جو واقعی ایاز بھائی ہم نے بھی پہلی دفعہ اس کو سماعت کیا ہے، اور یقیناً حضرت صاحب آپ نے ایک سما باندھ دیا ہے ہمارے اس پلیٹ فارم پہ. اور ایاز بھائی میں بھی چاہوں گا کہ آپ بھی کچھ اشعار پیش کریں اور جو ہے نعت رسول مقبول کی طرف پھر بڑھتے ہیں. پھر حضرت صاحب سے ایک سوال اور لیں گے. ناظرین محترم، آپ صدائے احسان کے پلیٹ فارم سے یہ رمضان ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں، گزارش یہی ہے کہ اس ٹرانسمیشن کو آگے شیئر کریں. میں ان اشعار کے سائے میں واجد بھائی کی طرف بڑھ رہا ہوں کہ صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں، صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں. اور علامہ صاحب نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی، اللہ پاک عزتوں میں اضافہ فرمائے. ہمیشہ ہی اچھا بولتے ہیں اور ان کی شفقتوں برہات جو ہے وہ ہمیشہ ہمارے سر پہ ہوتا ہے، اور ان کی محبت ہے، ان کا پیار ہے. اللہ پاک ان کو سلامت رکھے. صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں، صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں، کاشف کنز و حبیب ازلی کہتے ہیں. جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں. آئینہ خانے اسے عکس جلی کہتے ہیں، لہجائے عشق میں ولیوں کا ولی کہتے ہیں. دور تک پھیلی ہے تاریخ میں اس کی خوشبو، اس کی بینائی کے شعلے کو کلی کہتے ہیں. حرف با حرف اس کو پڑھا میں نے تو معلوم ہوا، حرف با حرف اس کو پڑھا میں نے تو معلوم ہوا کہ لغت دین محمد کو علی کہتے ہیں. لغت دین محمد کو، لغت دین محمد کو علی کہتے ہیں. ستم آرائی بڑھتی جا رہی ہے،
حضرت صاحب بالکل نئے جملے میں شامل کر رہا ہوں، فقط آپ سے دعا لینی ہے۔ سب کو معلوم ہے میری آئی سیٹ کا پرابلم ہے، اور یہ اس جملے میں یہ جملہ لازمی پیش کرتا ہوں کہ سب کو پتا ہے میری تھوڑی سی نظر ویک ہے ظاہری، لیکن میں بتانے جا رہا ہوں کہ ستم آرائی بڑھتی جا رہی ہے، کرم فرمائی بڑھتی جا رہی ہے، جب سے عادل نے ذکر علی شروع کیا ہے اس کی بینائی بڑھتی جا رہی ہے، جب سے عادل نے ذکر علی شروع کیا ہے اس کی بینائی بڑھتی جا رہی ہے، اور علی کے ذکر سے محفل میں نور آتا ہے، علی کے ذکر سے محفل میں نور آتا ہے۔ حضرت صاحب آپ کا پیغام، سنوبر گل مدنی صاحب کا، فیاض حسین خان فیضی صاحب کا پیغام، رانا ناصر صاحب کا، سردار صاحب کا، ایاز بھائی کا، اشتیاق بھائی کا، واجد بھائی کا، حضرت صاحب میں پیغام دے رہا ہوں کہ علی کے ذکر سے محفل میں نور آتا ہے۔ ماشاءاللہ حاجی اسلم صاحب آپ کا بھی پیغام ہے، علی کے ذکر سے محفل میں نور آتا ہے۔ حضرت صاحب اگلے جملے پہ آپ کا ہاتھ اٹھ گیا تو انشاءاللہ میرے وقت بلند ہو جائیں گے۔ علی کے ذکر سے محفل میں نور آتا ہے، جو بے شعور ہو اس کو شعور آتا ہے۔ علی کے ذکر سے محفل میں نور آتا ہے، جو بے شعور ہو اس کو شعور آتا ہے۔ من کن تم مولا کا بیان بتاتا ہے، محب حبیب کے پیچھے ضرور آتا ہے۔ من کن تو مولا کا بیان بتاتا ہے، محب حبیب کے پیچھے ضرور آتا ہے۔